کے شو میں معاشی اصلاحاتی پیکج کیا کاروبار کے پھیلاؤ کے لیے سود مند؟ بڑھتا ہوا مالی خسارہ، مرکزی بینک کے قرضے، کیا مشکلات میں اضافہ؟ آئی ایم ایف سے معاملات آخری مراحل میں داخل، شرائط کتنی کٹھن؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ معاشی مسائل سے منسلک جو ہم اس وقت پروگرام کرتے رہے ہیں، آپ نے کچھ دن قبل اس شو میں ساغدار صاحب کو بھی سنا تھا، اس کے بعد ہم نے حکومتی موقف بھی لیا، پھر آپ کو ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز کا موقف کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا یا کیا ہونا چاہیے یا کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ بڑے سوالات۔ پھر سب میں اہم جو میں ہوں، جو آپ ہیں، ایک عام آدمی، وہ منی بجٹ سے کیا توقعات رکھتا تھا، وہ آپ کو بتائیں، اور اس کی توقعات کتنی ہوئی پوری، کتنی نہیں ہوئی، یہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ مہنگائی پر اثر کیا پڑے گا، عام آدمی کی زندگی پر اثر کیا پڑے گا، یہ وہ سارے سوالات ہیں جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں مسلسل رہتے ہیں۔ اب یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں پر بھی اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کریں تو بڑے تجزیہ نگار کچھ بہت سے نیگیٹو بھی لکھ رہے ہیں، بہت سے پازیٹیو بھی لکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ فروخ سلیم صاحب ہیں، اس میں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب کا آرٹیکل وہ کوشش کریں گے، ساتھ بھی ہمارے وہ لکھتے ہیں کہ جو کینسر ہے اس کا علاج پیناڈول سے نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ جو بڑے مسائل، بڑے معاشی چیلنجز کا ان کا میں سامنا ہے، وہ یہ منی بجٹ یا جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے معاشی، یہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں یا ایڈریس کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی ایک جملے میں جو انہوں نے سمری کی کہ وہ یہ جی کہ کینسر کا علاج پیناڈول سے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کیمو یا اس کے لیے جو بھی علاج ہوتا ہے جو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے وہ کرنا چاہیے، پیناڈول اس کا علاج نہیں ہے۔ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں، آج پھر سے انہوں نے ایک تازہ بیان دیا، اور وہ جو اریٹنٹس ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات جو تاجر برادری کو ہوتی ہیں ایف بی آر کو ڈیل کرتے میں، مختلف مسائل ان کو پیش آتے ہیں، ایکسپورٹرز کو جو پیش آتے ہیں، ان کے اوپر اسد عمر صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے ایک مفصل گفتگو کری ہے آج کے دن۔ لیٹس ہیئر دس کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ ہر صورت میں یہ چیئرمین صاحب کی ترجیحات میں سے ایک ہے، ہر صورت میں جو 2019 کے اندر آپ ٹیکس ریٹرن یا باقی جو بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا، چاہے وہ بزنس کا ہو یا وہ انفرادی ہو، اس کو آسان بنانا ہے، طریقہ فارم بھی آسان بنانا ہے، اور طریقہ کار جو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا وہ بھی آسان بنانا ہے۔ جہاں آپ کو نظر آتا ہے نا کہ ایکسپورٹ کی اپرچونٹیز ہیں جو اس وقت حکومتی پالیسیز کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، اس کی آپ نشاندہی کریں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے پھر مواقع پیدا کیے جائیں، کیونکہ جب تک ہمارا یہ تجارت کا خسارہ ہم کنٹرول میں نہیں لاتے تو یہ باقی ساری چیزیں جو ہماری خواہشات ہیں وہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسد عمر صاحب کا بیان اس وقت مسائل کو لے کر، ایک اور بھی امپورٹنٹ بات انہوں نے آج کی ہے، ہم یہ بھی ذرا سن لیتے ہیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں، جس میں ترجیحات کا بھی ذکر ہے، اس میں مسائل کا بھی ذکر ہے جو آپ گفتگو ہم آپ کو سنوانے ہیں فائنانس منسٹر کی۔ لیٹس ہیئر دس آلسو کہ انہوں نے کیا کہا ہے اسپیسیفکلی کچھ اور مسائل کے بارے میں۔ لیٹس ہیئر دس آلسو۔ جدھر دیکھیں جی آئی ڈی سی ہے، کورٹوں میں کھڑے ہوئے، بزنس ایک طرف ہے، حکومت سامنے کھڑی ہوئی ہے، ایف بی آر کے ٹیکس کے کیسز ہیں، اربوں سینکڑوں اربوں روپے کے کیسز جو ہیں ایڈجوڈیکیشن میں پھنسے ہوئے ہیں، مسٹرسٹ ہے، بزنس جو ہے وہ سرکار کو ٹرسٹ نہیں کرتی، سرکار جو ہے وہ بزنس کو ٹرسٹ نہیں کرتی۔ اب ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے، پھر ایک سیاستدان کیا سوچ رہا ہے، اور آج آپ کو سناتے ہیں کہ جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی معاشی حکمت عملی کو لے کر۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سینئر معاشی تجزیہ نگار اور آپ کالم نگار بھی ہیں، اکانومی کو سمجھتے ہیں، کراچی میں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو سے موجود ہیں۔ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، آپ ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے بھی رکن ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب بھی ہوں گے، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی ہوں گے، کوشش ہوگی کہ اس پروگرام میں ہمیں جوائن کر سکیں۔ تو سلیری صاحب، میں اگر اجازت دیں آپ سے اگر شروعات کرتا چلوں اس بات کی، کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس میں پازیٹیو کیا ہے ابھی تک جو اکنامک اسٹریٹجی ہے، اور آپ کے جو 3 بیسٹ پکس ہیں اس اسٹریٹجی میں، ایک پیمنٹ آف سیلز ٹیکس ریفنڈز تھرو پرومسی نوٹس، ایک ریڈکشن آف دا فریکوینسی آف ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس فرام 12 to 2، اور پھر ایک انسینٹیوز فار انڈسٹریل انڈرٹیکنگ سیٹ اپ فار مینوفیکچرنگ اکوپمنٹ یوزڈ ان دا جنریشن آف رینیوبل انرجی، یعنی سولر پینلز اور ونڈ ٹربائنز۔
دیز آر یور فیوریٹس, یہ جو 3 آپ کی پکس ہیں, اس کا کیا امپیکٹ آپ کو سواری صاحب جو عام آدمی کو بتا سکتے ہیں نظر آتا ہے پازیٹیو؟ دیکھیے یہ باٹل نیکس تھے بیسیکلی جو کہ ایریٹینٹس تھے اور اکانومی کو بری طرح سے ہیمپر کری تھی یہ چیزیں. جب بھی ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے تھے, ایکسپورٹرز کا پہلا شکوہ کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ جی ان کے سیلز ٹیکس کے ریفنڈ جو ہیں وہ FBR میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو کئی طرح کے پاپڑ بیلنا پڑتے تھے FBR سے, اگر تھوڑے بہت پیسے ملتے بھی تھے. اس کو پرومزری نوٹس کے ذریعے ایڈجسٹ کر دینا اور آئندہ کے لیے ہم یقینی طور پہ جو مڈ ٹرم اکنامک فریم ورک ہوگا, مجھے یقین ہے کہ شاید FBR کا رول اس میں سے بالکل مائنس ہو جائے اور اسٹیٹ بینک اس کو ڈائریکٹ ڈیل کر رہا ہو. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو نیوز ہے جو کہ پازیٹیو سینٹیمنٹس کریٹ کرے گی. اسی طریقے سے جو ود ہولڈنگ ایجنٹ ہیں ان کو ود ہولڈنگ ٹیکس تو اپنا کاٹنا ہوتا ہے, اس کو جمع بھی کرانا ہوتا ہے, لیکن ہر مہینے وہ جو کمپلائنس ہے اور وہ اس کو فارم کو فل کرنا ہے, پھر اس کو بھیجنا ہے, اور اگر اس میں لیٹ ہوتی ہے تو جو FBR کے نوٹسز آنے شروع ہوتے ہیں. یہ اگین ایک بہت بڑی نیوسینس تھی جو کہ یقینی طور پہ اس کو آسان کرے گی. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ, جب ہم انرجی کرائسس کی بات کرتے ہیں, انرجی مکس کی بات کرتے ہیں, تو وہ تبھی اس کو امپرومنٹ آ سکتی ہے اور گرین اور کلین انرجی تب آ سکتی ہے اگر ہم رینیویبل انرجی کی طرف جا سکیں. اور اس میں ایک بڑا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ جی جرمن سلوشن جو ہے بہت مہنگا ہے, چائنیز سلوشن جو ہے اس کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے, ڈیوریبل نہیں ہے, اور اسی طرح کے کنسرن لوگوں کے دوسرے سلوشنز پہ تھے. اب اگر آپ جو انسینٹیوائز کرتے ہیں پاکستان کے اندر اس کی ایکوپمنٹس کو مینوفیکچر کرنا, تو یقیناً جو کاسٹ ہے اس کی سولر پینلز کی, ونڈ ٹربائنس کی تو ہوگی, لیکن سولر پینل جو کہ لوگ گھروں پہ لگا سکتے ہیں اس کی کاسٹ کو یہ کم کرے گی. اور جب یہ اس کی کاسٹ کو کم کرتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ کتنی جلدی, چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کہ سال میں 10 مہینے کم از کم آپ کو سورج کی روشنی ملتی ہے. ہمارے یہاں فلیٹ کلچر بھی نہیں ہے رہنے کا, سوائے کراچی کے یا اسلام آباد کے ایک آدھے سیکٹر کے, باقی ہر جگہ اسپیشل ایکسپینشن ہے, لوگوں کے پاس چھت بھی ہیں, لوگوں کے پاس صحن بھی ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ یقینی طور پہ جو گرڈ پہ لوڈ ہے اس کو کم کرے گی. اگر گرڈ پہ لوڈ کو کم کرتی ہے تو آپ کی فرنس آئل کی اور گیس کی امپورٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے کم ہوگی. تو یہ انرجی, رینیویبل انرجی کو یہاں پہ انکریج کرنا کہ اس کے اکوپمنٹ کو مینوفیکچر کیا جائے, تو آئی تھنک یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پازیٹیو سینٹیمنٹس جنریٹ کرتی ہیں ایک عام آدمی کے لیے, ایک انڈسٹریلسٹ کے لیے اور ایک انرجی کنزیومر کے لیے. تو اسی لیے میں نے 3 مختلف سیکٹر سے 3 چیزیں چنی تھی جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک پازیٹیو نیوز ہے. ان سب کا امپیکٹ ایک بار اور, کیونکہ عام آدمی سمجھنا چاہے شارٹ ٹرم ہے, میڈیم ہے, لانگ ٹرم ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیے یہ راتوں رات یہ ایسی چیزیں نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہو گئے جو ریفارم پیکج آیا تھا تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بھی ختم ہو گیا اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ختم ہو گیا. اصل چیز یہ ہے کہ یہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز کو ریوائیو کر دیں گی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس سے پہلے جو آرٹیکل لکھا تھا گڈ نیوز بیڈ نیوز, تو اس میں میں نے یہی لکھا تھا کہ بہت سے فیصلے جو ہیں وہ ان پرنسپل ہائیسٹ لیول پہ ہو چکے ہیں اور حکومت کو ان کو اناؤنس کر دینا چاہیے. اور مجھے پتا تھا کہ ایسی بہت سی چیزیں جو تھی یہ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ان پرنسپل ایگری ہو چکی تھی, اور ان کو اناؤنس کر دینا, یعنی ابھی ان کا اطلاق جو ہے وہ 1 جولائی سے ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اناؤنسمنٹ سے ایک دم سے بزنس میں پازیٹیو سینٹیمنٹس آ گیا, مارکیٹ میں پازیٹیو سینٹیمنٹس آ گیا, اور لوگوں کو یقین ہونا شروع ہو گیا کہ اچھا جی حکومت شاید کچھ پازیٹیو بات بھی کر رہی ہے. تو اس وقت جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بن گیا تھا حکومت اور مارکیٹ کے درمیان, اس کو توڑنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھی, اور ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. میڈیم ٹو لانگ ٹرم پڑے گا. اچھا ایک اور جو فگر ہے اس پر ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب آپ سے اگر پوچھنا چاہوں, کیونکہ ایک یہاں پر کچھ نیوز آئٹمس میں کچھ اوپینینز میں کوٹڈ تھا کہ جو حکومت بورنگ کرتی ہے سینٹرل بینک سے, عام آدمی کے سمجھنے کے لیے ضروری, کیونکہ یہ جو قرضہ جات بڑھ رہے ہیں اس وقت جو سینٹرل بینک پہ بڑھ رہے ہیں اس کا امپیکٹ انفلیشنری بھی ہو سکتا ہے, بہت سے امپیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں. وہ 6.67 ٹریلین ہو چکے ہیں, 6.6 کھرب روپے. اس میں ایک اوپینین میں یہ بھی لکھا گیا کہ جہاں پچھلی حکومتیں 7 ارب کا روز ایک قرضہ لیتی تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 5 ارب کا قرضہ لیتی تھی ایک دن میں, تو پی ٹی آئی گورنمنٹ 15 ارب روپے قرضہ لیتی ہے ایک دن میں. اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارا 3 سال میں قرضہ اتنا ہو جائے گا جو پچھلے 30 سال میں, یعنی اس طرح کے انالیسس آنا شروع ہو گئے. ایک کلیریفیکیشن ہے اس وقت منسٹری آف فائنانس کی طرف سے, اور اس میں کہا گیا کہ ہمارا جو ایکچوئل ڈیٹ ہے وہ 6.6 ٹریلین نہیں 1.2 ٹریلین ہے. اور اس میں اس کی مزید ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ there is a difference between increase in debt stock and actual borrowing of the government. تو سر یہ کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اگر 6.67 ٹریلین کوٹ کی جا رہی ہے تو حکومت کہہ رہی ہے 1.2 ٹریلین ہے,
یہ ایکچوئل بورنگ ہے, ڈیٹ اسٹاک آپ نہ کاؤنٹ کریں. یہ کیا ڈیٹ اسٹاک اور ایکچوئل بورنگ میں فرق ہے؟ ہم تو لوگ دیکھتے ڈر رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کس طرف بڑھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, قرضے کتنے بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا اس کی دیکھیے, تفصیلات؟ جو قرضوں میں اضافہ ہوا ہے وہ 1.2 ٹریلین ہے اور اسی کو کاؤنٹ کرنا چاہیے. مگر اس وجہ آپ کو میں پہلے بتا دوں. نمبر ایک, اس کو جو منی بجٹ تو نہیں ہے, یہ نہ اصلاحی بجٹ ہے, یہ ایک مراعاتی پیکج ہے. اور یہ مراعاتی پیکج دیا گیا ہے تاجروں کو, صنعتکاروں کو تو صحیح تھا, یہ ان کو بھی دیا گیا ہے جنہوں نے پچھلی اپریل کی ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا تھا, اور نان فائلرز کو بھی دیا گیا تھا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹیکس ایمنسٹی کے بعد نان فائلر کی ٹرم کا جواز ہی ختم ہو گیا تھا. دوسرا یہ کہ یہ جو مراعات دی گئی ہیں یہ ٹیکس کی چوری روک کے نہیں دی گئی ہیں, بلکہ یہ مراعات دی گئی ہیں بجٹ خسارہ بڑھا کر اور قرضے لے کر. اور یہ اس وقت دیے ہیں جبکہ پچھلے 6 ماہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ 83 بلین روپیز کے ٹیکس لگانے کے باوجود 170 ارب روپے کا شارٹ فال آ گیا. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جو میں پریشان ہوا ہوں وہ یہ ہوا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ مراعاتی پیکج ہے, اس میں جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا 123 اس میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے. وہ اضافہ کیا ہے؟ وہ اضافہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا اور ان کے پاس آف شور میں اسٹس ہے جس میں پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے مگر بینک ڈپازٹس بھی ہیں, تو جو ڈپازٹس ہیں ان کو پاکستان لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کمشنر ہے جرمانہ اور ٹیکس کا کے اسسمنٹ آرڈر کر دے گا. تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو بنیادی نقطہ تھا وہ تو یہ تھا کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے گی. اب آف شور سے لانا کتنا مشکل اور کتنا آسان ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. آپ نے تو چیپٹر ہی کلوز کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جن لوگوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا وہ اگر نہ لانا چاہیں تو لائیں, نہ لائیں ڈالرز یا فورن کرنسی. تو یہ تو پورا جو ان کا فوکس تھا وہی تباہ کر دیا, ڈسٹروائے کر دیا, ختم کر دیا. اگر اس بات کو ہم یہاں سے جوڑیں اور ایک بریک کے بعد واپس آئیں اور آپ کے سامنے ہم مختلف اوپینینز رکھ رہے ہیں, معاشی امور کے ماہرین کیا کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کے مستقبل کے حوالے سے اور حال کے حوالے سے, اکنامک اسٹریٹجی کے حوالے سے. آج ہو رہا ہے بے نقاب. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں جس کا تعلق ہم سب کے مستقبل, ملک کے معاشی مستقبل سے ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شائستہ صدیقی صاحب کراچی موجود ہیں, عابد سلیری صاحب ہیں, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ اس پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں ایک سیکنڈ, کیونکہ اگر یہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ سے یہ کلیریفائی ہم پوچھنا چاہیں گے. پہلے تو آئیں گے کہ جو منسٹری آف فائنانس نے لکھا ہے, لیکن آپ نے ایک بات اہم لکھی, آپ نے لکھا کہ کینسر کا علاج پیناڈول سے نہیں ہو سکتا. سر اس بات کو تھوڑا سا الیبریٹ کریں, کیا یہ منی بجٹ پیناڈول ہے فار پاکستان اکانومی اور ہم کینسر فیس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, 2 چیزیں ہیں. ایک تو بیماری کی تشخیص, اس کا ڈائگنوسس صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی بیماری کا جب تک ڈائگنوسس صحیح نہیں کر پاتا وہ آپ کو میڈیسن ٹھیک نہیں دے پائے گا. دوسری سٹیج پہ یہ آ جاتا ہے کہ جب بیماری کا ڈائگنوسس ٹھیک کر لیا جائے تو پھر آپ نے اس بیماری کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے. مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں ہماری حکومت جو ہے وہ کسی سٹیج پہ تو بیماری کا علاج ٹھیک نہیں, بیماری کی تشخیص ٹھیک نہیں کر پاتی, اور اگر بیماری کی تشخیص ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کا علاج نہیں کیا جاتا, بلکہ علاج اس کی بیماری کے علامات جو ہیں اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ تجارتی خسارہ کہلاتا ہے, اگر ہماری ایکسپورٹ 61 ارب, اگر ہماری ایکسپورٹ 23 ارب سے اوپر نہیں پہنچتی اور امپورٹ چلی جاتی ہیں 61 ارب پہ, تو وہ جو تجارتی خسارہ بیچ میں آ جاتا ہے اس کا علاج نہیں ڈھونڈتے, بلکہ اس بیماری کی جو علامات ہیں اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک ملک سے دوسرے دوست ملک بھاگتے ہیں اور وہاں سے کوئی چندہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ قرض جو ہے وہ صرف اس بیماری کی علامات کو کچھ دیر تک دبا دیتا ہے, بیماری کا علاج نہیں کر پاتا.
لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بتایا مجموعی طور پہ. اب بات یہ ہے کہ جو آپ فگر آپ نے کوٹ کی 6.67 ٹریلین کی پبلک جو گورنمنٹ ڈیٹ ہے سینٹرل بینک سے, تو گورنمنٹ کہتی ہے اٹس اراؤنڈ 1.2 ٹریلین. پھر وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے لاسز, کموڈیٹی سیکٹر کے لاسز کے بارے میں کہتے ہیں کہ these figures are highly exaggerated and misleading. It is reiterated that the government has already taken targeted steps to appoint heads in all departments. The energy sector has seen a reduction in the bleeding, and a target has been set to bring the circular debt to around to close to zero in the next 12 months. مطلب یہ گورنمنٹ ان فگرز کو مان نہیں رہی, اور وہ ڈیٹ والی جو فگر ہے وہ کہتی ہے 1.2 ٹریلین ہے, 6.6 ٹریلین نہیں ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے, وہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ درست کہہ رہی ہے. میں ٹوٹل سٹاک کی بات کر رہا تھا کہ اس وقت ٹوٹل سٹاک آف گورنمنٹ لینڈنگ, گورنمنٹ بورنگ جو اسٹیٹ بینک سے کر چکی ہے, وہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت کی بات نہیں تھی. وہ جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں وہ ٹوٹل لینڈنگ جو ہے وہ 6 ٹریلین روپیز کی کر چکے ہیں. اور جو گورنمنٹ کی منسٹری نے بتایا کہ 1.2 ٹریلین اس میں سے پی ٹی آئی حکومت کا ہے, یعنی کہ وہ درست ہے. ٹوٹل سٹاک کو اور جو فلو ہے اس کو دونوں کو آپس میں تفریق رکھنی چاہیے. میں ٹوٹل سٹاک کی بات کر رہا تھا, وہ صرف پی ٹی آئی حکومت نے جو بوروئنگ کی ہے اسٹیٹ بینک سے وہ اس کی بات کر رہے ہیں. اس کو مزید واضح کر دیا جائے. جو قرضہ جات پی ایم ایل این کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی وہ تقریباً 30,000 ارب کے چھوڑ کے گئی تھی, اور جو قرضہ جات جولائی سے دسمبر تک لیے گئے تھے وہ اضافی 2.4 ٹریلین روپے لیے گئے ہیں. اس میں سے ایک کمپوننٹ اسٹیٹ بینک کا ہے اور دوسرا کمپوننٹ نان اسٹیٹ بینک کے سورسز سے ہے. تو 2.4 ٹریلین روپے کے جو اضافی قرضے لیے گئے ہیں اس کو میں نے دنوں میں بانٹ دیا تھا, تو وہ 15 ارب روپے روزانہ کی فگر آ رہی تھی. اگر یہی والا فارمولا پیپلز پارٹی کے دوران لگایا جائے جو 2008 سے لے کے 2013 تک رہی, انہوں نے 5 سالوں میں 6,000 ارب سے وہ شروع ہوئے تھے اور 16,000 ارب تک چلے گئے تھے. تو اس کا ڈفرنس نکالا جائے تو وہ 5 ارب روزانہ بن رہا تھا. پی ایم ایل این کے 5 سال کے دوران تقریباً 7.7 ارب روپے روزانہ کا اضافی قرضہ بن رہا ہے, اور پی ٹی آئی کے دوران یہی فارمولا اپلائی کیا جائے تو 15 ارب روپے روزانہ کی فگر بن رہی ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر ڈیویلیویشن کا امپیکٹ ہے. حکومت درست کہہ رہی ہے. جو پہلی فگرز ہیں پی ایم ایل این کی اس میں بھی ڈیویلیویشن کا امپیکٹ انکلوڈیڈ ہے, جو پیپلز پارٹی کی فگر ہیں اس میں بھی ڈیویلیویشن کا امپیکٹ انکلوڈیڈ ہے, اور جو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران حساب لگایا گیا اس میں بھی ڈیویلیویشن کا امپیکٹ انکلوڈیڈ ہے. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ تو پھر اگر ہم بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں, اگر یہ فگر ہم 5 ارب 7.7 بلین اور پھر 15 بلین دیکھیں تو اٹ مینس ڈاکٹر صاحب ہم تو پھر مزید پستی کی طرف جا رہے ہیں, مزید برے حالات کی طرف جا رہے ہیں. کیا ہو کیا رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اگر یہی ہو رہا ہے, اگر صحیح بات ہے تو؟ نہیں, اس میں تو کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ 6 مہینے میں ہم زوال کی طرف گئے ہیں. جی دیکھیے, جو 10 سال کا ایوریج تھا قرضوں میں اضافے کا, جس کو یہ کہہ رہے تھے تحقیقات کریں گے, اس سے زیادہ اضافہ مختلف وجوہات کی بنا پر ان کے دور میں ہو چکا ہے پروپورشنیٹلی. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. لیکن اب جو بات بڑی امپورٹنٹ ابھی ہو رہی تھی کہ جو معیشت کو درپیش خطرات چیلنجز ہیں, حکومت نے ان کو صحیح ڈائیگنوز کر لیا ہے, مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کی اصلاح کے لیے اقدامات کریں. وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنے ایجنڈے پر عمل کریں. اور میں تو یہاں تک ریکارڈ پر پوری ذمہ داری سے کہوں گا کہ جو ان کا ایجنڈا تھا, جو ان کا منشور تھا, اور جو ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بنیادی ضرورت تھی, اس کے لیے وفاقی کابینہ بھی تیار نہیں ہے. اس کے لیے ان کے پارٹی کے ممبران جو قومی اسمبلی میں ہیں, سینٹ میں ہیں اور صوبائی اسمبلی میں ہیں, وہ تیار نہیں ہیں. اور اگر میں آگے چلا جاؤں تو عمران خان صاحب خود بھی تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ بتا دوں. اپریل 2018 میں عمران خان صاحب نے چیئرمین کی حیثیت سے کہا تھا تحریک انصاف کے کہ یہ ہم اس ٹیکس ایمنسٹی کو مسترد کرتے ہیں, اور اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو تحقیقات کریں گے اور منی ٹریل پوچھیں گے. اب 23 جنوری میں تاریخ بتا رہا ہوں, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے خط لکھا گیا ایف بی آر کو کہ خبردار ان معاملات کو مت چھیڑیں, ان سے مت پوچھیں, ان کو مت ہیرس کریں. وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. تو وہ تو انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے. اور دوسری بات جو میں آپ سے بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹیکس ایمنسٹی آئی تھی اس کے بعد تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر جو لوگ ملک کے اندر اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے
ان کی آئندہ نسلیں بھی روئیں گی. تو یہ جو ابھی مراتی پیکج ہے اس میں تو آپ نے ان کو کنسیشن سے برات دے دی, نان فائلرز کو بھی دے دی, ان کو پراپرٹی خریدنے کی بھی دے دی. تو یہ تو ان وعدوں کے ہی خلاف کر رہے ہیں. اور میں ایک دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ جو ان کا 10 نکاتی ایجنڈا تھا اس کے الفاظ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. پہلے 100 روز کے اندر معیشت کی بحالی, نمبر 1, قرضوں پر انحصار کم کرنے کے لیے ہم عدل پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی نافذ کریں گے. اب عدل کی مبنی ٹیکس پالیسی کا اگر ایک جملے میں کہا جائے تو یہ ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے, کالے دھن کو سفید ہونے سے روکا جائے گا, اور پراپرٹی کے جو خرید و فروخت ہے وہ مارکیٹ ریٹ پر ہوگی. میں یہ ریکارڈ میں بتا رہا ہوں کہ وفاقی کابینہ بھی اس کو منظور نہیں کرے گی اور 5 سال تک اور معیشت کو دستاویزی بنائے. تو میں یہ 100 دن کی بات کر رہے ہیں, ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں 5 سال میں بھی یہ اصلاح نہیں آئے گی. اور اگر یہ آپ امینڈمنٹ نہیں کرتے تو جیسے انہوں نے خود کہا تھا کہ معیشت بحال نہیں, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور قرضوں پر انحصار اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ جو ٹیکس ایمنسٹی آئی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے ہمارا کیئر ٹیکرز, انہوں نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے آرڈیننس ایشو کر دیا. تو کیا عمران خان صاحب کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس آرڈیننس کو پارلیمنٹ میں لے کے چلے آئیں؟ وہ پارلیمنٹ میں نہیں لائے. اور اب جو کچھ کر دیا ہے کہ جو پچھلا کیس ختم ہو گیا اور وہ آپ ڈالر باہر نہ لائیں, تو جو عزم تھا کہ ہم لوٹی ہوئی دولت کے لائیں گے وہ تو پھر کمزور پڑ گیا, آپ نے تو ان کو آتھورائز کر دیا. تو میری پریشانی یہ ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہی ہو رہا ہے جو پچھلے 25 سال سے ہو رہا تھا. بجٹ اگر اس سے بدتر ہو رہا ہے کیا مطلب؟ نہیں, بدتر تو ابھی دیکھیے نا 6 مہینے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی, لیکن اس دوران میں آپ سے یہ بتا دوں کہ جو 170 ارب روپے کا ٹیکس میں شارٹ فال ہے, 262 ارب روپے کا دسمبر تک ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا, 19% FDI گر گیا, ٹوٹل انویسٹمنٹ 77% گر گیا, اور اس سال بجٹ خسارے کے اہداف حاصل نہیں ہوں گے. اور ابھی تک جو برآمدات میں اضافہ ہے وہ 2.2% ہے دسمبر تک, اور جو ہے پچھلی حکومت کے دور میں وہ 13.5% تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ FDI بھی گرا ہے آپ کا. معیشت کی شرح نمو کا میں ایک اسٹیٹمنٹ یہ دے دوں آپ کو کہ مالی سال 2019 اور مالی سال 2020 میں پاکستانی معیشت کی شرح نمو اس سے سست رہے گی جو ان کو ورثے میں ملی تھی. بنگلہ دیش, سری لنکا سے بھی کم رہے گی اور جنوبی ایشیا کی اوسط سے بھی کم رہے گی. تو پھر سی پی آئی کی یہ انقلابی چیزیں, اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ یہ جو چند مہینوں کے بعد IMF کے پاس جائیں گے, خدا نہ خواستہ یہ پالیسی برقرار رہی تو یہ 2019 میں آخری پروگرام نہیں ہوگا, اور چند برسوں بعد غالباً 2023 میں پھر ہم IMF کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں گے. تو یہ پریشان کن جو صورتحال ہے. اور 16 ارب ڈالر میں بڑی پریشانی ہے, 16 ارب ڈالر کے قرضوں کے معاہدے ہو چکے ہیں تقریباً کچھ, اور 20 ارب ڈالر کی آپ کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ کیا بیرونی قرضے اور بیرونی امداد اور ترسیلات سے, جس کو تجارتی خسارہ پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, ہم معیشت کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں, یا ٹیکسوں کی وصولی قومی بچتیں اور ملکی سرمایہ کاری سے بڑھنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی نکات ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ ذمہ داری سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پرابلمز کو آگے لے جا رہے ہیں. مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ قرضے آپ لے رہے ہیں اس سے ہم مشرقی وسطیٰ کے تنازع میں بھی خدا نخواستہ ملوث ہو سکتے ہیں, اور ہماری مہنگائی بھی اس سال بڑھے گی اور عوام کی پریشانیاں بھی بڑھیں گی. ایک بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اور کیونکہ ابھی عابد سریح صاحب سے بھی ہم یہ پوچھیں گے ضرور, کیونکہ جو عابد سریح صاحب نے بات کی تھی, لکھا بھی اپنے آرٹیکل میں کہ سوشل سیکٹر جو ہے, جو ہیومن ڈیولپمنٹ گولز ہوتے ہیں, اس طرف ایفیکٹیونیس آنے کی ضرورت ہے جو پروونشل گورنمنٹس کر سکتی ہیں. فیڈرل لیول کے اوپر جو میکرو اکنامک اوور سائٹ ہے یا میکرو اکنامک پالیسیز ہیں یا فریم ورک ہے, اس سے ڈاکٹر عابد سریح صاحب مطمئن ہیں. تو ہم جانیں گے کہ وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عام آدمی کو فرق محسوس ہونا شروع ہو, جو بڑا ضروری ہے. جانیں گے اس بریک کے بعد. بے نقاب میں میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں معیشت کے حوالے سے اہم ترین سوالات, اور کہ آگے اکنامک اسٹریٹجی ہے کیا, ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں, ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. اور یہ آپ سن رہے ہیں اس وقت پیورلی اکنامک ٹرمز میں اکنامک اینالسٹ, فائنینشیل ایکسپرٹس کے ساتھ. ڈاکٹر عابد سریح صاحب, میں بریک سے پہلے پوچھا تھا کیونکہ آپ نے ذکر یہ کیا تھا
کہ پروونشل لیول کے اوپر بھی ڈیلیوری بہتر چاہیے. اور اس میں بڑی اہم بات آپ نے کی کہ جو ہم نے میجرز اناؤنس کیے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, وہ 2022-23 میں جا کے نتائج دکھانا شروع کریں گے. تو جب تک ایک عام آدمی, ایک لے مین, ہم کیا کب تک انتظار کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ نے کہا کہ سوشل سیکٹر ڈیلیوری ہونی چاہیے. وہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اور مطلب کس طرح سے ہو وہ ڈیلیوری؟ کیا اگر فسکل روم ہی اویلیبل نہیں ہے تو پھر پروونسز کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں؟ عابد صاحب. سفان, اس سے میں صرف 2 سٹیپ پیچھے جانا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ پروگرام میں ابھی تک ہم نے اکانومی کی کافی بلیک پکچر دکھائی. جی, اکانومی جو ہے وہ اتنی بری بھی نہیں جتنا کہ اس وقت مختلف جگہوں پہ پورٹری کیا جا رہا, اور اتنی اچھی بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ سب جو ہے وہ سارے مسائل حل ہو گئے. یقینی طور پہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ حل کرنے کے بعد خواہ وہ ایڈہاکزم پہ ہوا ہے, دوست ممالک کی مدد سے ہوا ہے, حکومت نے کچھ کڑوی گولیاں دیں, اور اس کے بعد وائٹامنز دیے جو پچھلے والا اکنامک ریفارم پیکیج ہے. میرا خیال ہے اس کو میں تھوڑا سا مورال بوسٹر یا وائٹامن کا دوں گا کہ اس سے کم از کم کچھ پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے. اور لانگ ٹرم آپ کو ریکوری کے لیے انویسٹمنٹ جو ہے اس پہ اقناعت کی جا رہی ہے. اور سی پیک کا جو پہلا فیز تھا یقینی طور پہ اس پہ انفراسٹرکچر بن گیا, آپ کے پاس سڑکیں ہیں, آپ کے پاس بجلی ہے, گوادر پورٹ بن گیا. اور اب گوادر پورٹ اکنامک ریزن کی وجہ سے یا جیو اسٹریٹجک ریزن کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ دوڑ لگ گئی ہے گلف اسٹیٹس کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. سعودی عرب وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, اماراتی کرنا چاہ رہے ہیں, قطری کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ سارے آنے والے جو 1-2 سال ہیں اس میں یقیناً پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا انفلو جو ہے وہ آ رہا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو 2022 ہے اس میں آپ کو اکانومی میں ایک بڑا واضح ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا, کیونکہ حکومت والنٹریلی بہت سے ایسے میئرز لے رہی ہے جو کہ آلریڈی اگر ہم IMF کے پاس بھی جاتے تو وہی میئر لے رہے ہوتے جو کہ اسٹرکچرل ریفارمز لانے کی بات کر رہے تھے. اب جب میں سوشل سیکٹر پہ بات کر رہا ہوں تو یہ اسٹریٹجی, ایک اکنامک اسٹریٹجی تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ حکومت کی شارٹ ٹرم اسٹریٹجی میں بیلنس آف پیمنٹ ہے, میڈیم ٹرم اسٹریٹجی میں یہ ساری ریفارمز ہیں اور ایز آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, لانگ ٹرم اسٹریٹجی میں انویسٹمنٹ ہے. سوشل سیکٹر میں ابھی تک وہ اسٹریٹجی ویزیبل نہیں نظر آ رہی, نہ تو ان 3 صوبوں میں یہاں پہ PTI کی ڈائریکٹ حکومت ہے اور نہ سندھ میں. تو ہمیں کوئی شارٹ ٹرم, کوئی میڈیم ٹرم, کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی, اگر صوبے جو ہیں اب تعلیم, صحت, صاف پانی, سینیٹیشن, یہ ساری چیزیں تو صوبوں کے پاس ہے. اور جو NFC ایوارڈ ابھی جب نیگوشیٹ بھی ہو رہا ہوگا, اور اس سے پہلے بھی صوبوں کو بڑے سرپلس بجٹ دیا جا رہا تھا, فنڈز دیے جا رہے تھے اور صوبے ڈیفیسٹ بجٹ پیش کر رہے تھے. اب صوبوں کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی پرائرٹیز چینج کرتے ہیں اور وہ کس طرح کی پالیسی لے کے آتے ہیں. تعلیم کو کیسے وہ عام کریں گے, وہ صحت کو کیسے عام کریں گے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ مجھے یا آپ کو عام جو شہری ہے اس کو اس چیز سے کنسرن ہے کہ صوبے سروس ڈیلیوری کو کیسے انشور کریں گے. اور اب یقینی طور پہ PTI حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو سندھ نے اپنی متعلقہ صوبائی حکومتوں سے کچھ پلان جو ہیں اب وہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دینے چاہیے. اور میرا خدشہ یہ ہے کہ صوبوں میں کیپیسٹی نہیں پا رہا ہوں کہ وہ یہ پلان بنا سکیں اور وہ اس کو کمیونیکیٹ کر پائے. ٹھیک ہے. اچھا, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر خزانہ. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, آپ سے اسپیسیفکلی ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ 170 ارب کا جو شارٹ فال ہے FBR کا, اور پھر یہ جو منی بجٹ آیا اس میں کہا جا رہا ہے کہ ریونیو لاس ہے تقریباً اراؤنڈ 6.8 بلین کا یا 7 ارب روپے کا. تو آپ کو فسکل سائڈ کیسے مینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, ڈیفیسٹ ٹارگٹس کہاں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ بعض ایسٹیمیٹس تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں سرکولر ڈیٹ اور سب شامل کر لیں تو اٹ ول گو اراؤنڈ 10% آف GDP, اور ابھی 5.6% کے ٹارگٹس ہیں شاید. تو یہ آپ کو کہاں جاتا ہوا نظر آتا ہے, اور ریونیو ٹارگٹس کیا آپ کو لگتا ہے ہم اچیو کر سکیں گے شارٹ فال کے ساتھ؟ نہیں, میرا نہیں خیال اتنی کوئی پریشانی کی بات ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی بجٹ بنتا ہے تو اس میں عام طور پہ ریونیوز کو اوور اسٹیٹ کیا ہوتا ہے, ایکسپینڈیچرز کو انڈر اسٹیٹ کیا ہوتا ہے, اور فسکل ڈیفیسٹ بڑا ایک بنا کے دکھایا جاتا ہے. تو یہ اگر 175 بلین تو ایک چھوٹا سا اماؤنٹ ہے اس لحاظ میں. ویسے بھی اس وقت میرا خیال ایکسپینڈیچرز کی سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ڈیولپمنٹ وغیرہ پہ تو کوئی خاص کام نہیں ہو رہا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی پتہ لگے گا کہ فسکل ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے آخری کوارٹر میں پھر وہ ایکسپینڈیچرز کو بند کر دیا جائے گا.
سو آئی تھنک اس وقت جو ایشوز ہیں پاکستان کی اکانومی کے وہ صرف فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی کا ایشو ریفارمز ہے اور ریفارمز کرنی ضروری ہیں. ریفارمز کے بغیر یہ مسئلے جو ہیں یہ پاکستان کے مسئلے حل نہیں تو اس منی بجٹ میں آپ نے دیکھا کچھ ریفارمز کی سائڈ پہ ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کچھ ہوا ہے, کچھ ڈائریکشن ملی ہے؟ آئی تھنک انویسٹمنٹ سائڈ پہ ڈیفینیٹلی ڈائریکشن ملی ہے اور وہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ آپ کی جو بزنس کمیونٹی تھی, انٹرپرینیورز جو تھے وہ خاصے ڈپریس تھے اور ان کو اس منی بجٹ میں ایک ڈائریکشن نظر آئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کو ترجیح دیتی ہے اور اس پہ چاہتی ہے اس کو بوسٹ کرنا. اور دوسری چیز جو انٹرنیشنل سپورٹ ملی ہے اس سے بھی ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہے. تو آئی تھنک انویسٹرز کے لیے تو ایک اچھا یہ شاٹ ان دا آرم تھا. اب مسئلہ سارا ہے کہ کیا آپ ریفارمز کریں گے, کیا ایف بی آر کو ریفارم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, کیا بجلی کے نظام کو جلدی سے ریفارم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, جو بجلی میں چوری ہے وہ ختم کیسے ہوگی, بجلی میں کمپٹیشن کیسے آئے گا, اس کے بعد انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو آپ کیسے بہتر کریں گے, اور ڈے ٹو ڈے سروسز جو ہیں عوام کو وہ آپ کیسے دیں گے. تو آئی تھنک میرے نظر میں اس وقت فسکل ڈیفیسٹ کی کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے. یہ جو آپ نے میجرز بتائے کہ جو ضروری ہیں, میں آپ اس سے پہلے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کی طرف جاؤں گا, موقع دوران لوں. عابد سلیمی صاحب, میڈیم ٹرم فریم ورک ہم سن رہے ہیں کہ آنے والا ہے, آپ کی اطلاعات کیا, مطلب انہوں نے کہا ہے حماد اظہر صاحب نے غالباً کیا پیش ہوگا جلدی, وہ اس میں کیا یہ ریفارمز ان کی سلمان شاہ صاحب نشاندہی کر رہے ہیں, کیا اس میں ہمیں اور ڈیٹیل کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں گی جو شاید منی بجٹ میں نہیں آ سکتی تھی, اسکوپ بھی نہیں تھا, یا کیا اس میں ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہیں وہ 4 یا 5 دن بعد یا نیکسٹ ویک میں آتا ہے اگر تو؟ جی یقینی طور پہ دیکھیں اس میں آبویسلی وہ متعلقہ منسٹر صاحبان زیادہ بہتر بتائیں گے, لیکن میں فورس ہی کر رہا ہوں کہ اس میں جو کامرس کو شکایات تھیں یا جو ٹریڈرز کو شکایات تھیں ایف بی آر سے, ان کو بہت حد تک ایڈریس کر دیا جائے گا. ابھی تک ایف بی آر اور کامرس جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں تھی, اور اب آپ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ شاید ایف بی آر جو ہے وہ اپنی تھوڑی سی پچ سے پیچھے ہٹے گا تاکہ کامرس کو ایک فری ہینڈ دیا جائے اور جو ایکسپورٹرز کو اور جو کامرس کے جو ایشوز تھے ان کو حل کیا جائے. فسکل ڈیفیسٹ پہ ایک چیز جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, دیکھیں اس سال کے بجٹ میں بھی اور اس سے پچھلے بجٹ میں بھی گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس فنڈ کے نام سے ایلوکیشن تھی جو کہ لیٹیگیشن کی وجہ سے نہیں آتی تھی. پچھلے 2-3 سالوں سے 200-250 ارب روپیہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے بجٹ میں, اور اگر جو پرپوز کیا گیا ہے اس ریفارم پیکج میں 50% ڈسکاؤنٹ پہ اگر یہ لیٹیگیشن ختم ہوتی ہے تو 400 ارب سے اگر آپ کو کوئی 150 ارب بھی مل جائے تو آپ کا جو شارٹ فال ہے اس وقت ریونیو کا وہ بڑے آرام سے پورا ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے, کہ مختلف سیکٹرز جو کہ جی آئی ڈی سی میں پھنسے ہوئے تھے وہ یقینی طور پہ چاہیں گے کہ اس مسئلے سے جان چھوڑائیں اور آگے کے لیے 50% ڈسکاؤنٹڈ جو ہے جی آئی ڈی سی وہ پے کر سکے, تو وہاں سے آپ کا شارٹ فال 150 سے 180 ارب روپے پورا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب, آپ فسکل ڈیفیسٹ کدھر دیکھتے ہیں جاتے ہوئے؟ ابھی سلمان شاہ صاحب نے صحیح وجہ فرمایا اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے, زیادہ بڑا چیلنج ریفارمز ہیں, لیکن ویئر ڈو یو سی, کیونکہ کتنا ٹارگٹ اچیو ہوگا ریونیو شارٹ فال کو سامنے رکھتے ہوئے, ویئر ڈو یو سی کہاں جاتا ہے, کہاں جا کے رکتا ہے؟ دیکھیے ٹارگٹ جو تھا وہ تو 5.1% کا تھا. جی, تو ہم اس حکومت نے پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں 350 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی آلریڈی کر دی ہے. 83 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے, اس کے باوجود جو ہے وہ ہدف کم کر دیا گیا ہے تقریباً 37 ارب سے. تو بجٹ خسارہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو رہے گا تقریباً 6.7-6.8%. یہ بھی اس وقت جب میں اس میں ایک بات کاٹ رہا ہوں, آسٹیریٹی بڑا اچھا لفظ ہے جو بار بار استعمال ہوا ہے, کیا اس کی وجہ سے اخراجات میں کوئی کمی آئی ہے جس سے فسکل ڈیفیسٹ پہ اثر پڑے گا, یا وہ آسٹیریٹی صرف سیاسی بیانات کی حد تک ہے؟ جی, جاری کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے پاکستان کا, اس میں حکومت کی فگرز ہیں, کرنٹ ایکسپینڈیچر ہمارا بڑھ گیا ہے اور وہ ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ کم کر سکیں. مگر مسئلہ جو ابھی بات ہو رہی تھی ریفارمز کی, دیکھیے 5 سال جو پچھلے ہمارے گزرے ہیں تو اس میں تو این ایف سی ایوارڈ 18ویں ترمیم تھی, تو جو پراپرٹی تھا کہ ہم اس کو پراپرٹی اور ایگریکلچر پر ایفیکٹولی ٹیکس لگائیں گے, وہ 5 سال کے پی میں نہیں لگایا گیا اور اب بھی نہیں لگایا گیا. اس میں یہ بھی تھا کہ پراپرٹی کے جو ریٹس ہیں وہ ڈی سی ریٹ مارکیٹ ریٹ پر لائے جائیں گے, وہ بھی 5 سال نہیں کیا گیا, اب بھی نہیں کیا. تو عدل پر مبنی جو ٹیکس پالیسی تھی جس کے میں نے نکات بتائے تھے, وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وفاقی کابینہ بھی نہیں تیار, صوبائی کابینہ بھی نہیں تیار, ان کے اپنے ممبران بھی نہیں تیار. تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں
کہ یہ جو ٹیکسوں کی پالیسی اگر نہیں آپ کرتے، قومی بچتیں بڑھانے کے لیے کوئی نظر نہیں آ رہا، اور سرمایہ کا فرار، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ڈالر خرید کے کھلی منڈی سے ہم جو ہے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں، وہ 15 ارب ڈالر ایک سال میں چلا گیا. تو ہم تو حکومت سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ پابندی لگائیں کہ تعلیم اور صحت کے لیے پیسہ نہیں جائے گا، مگر طاقتور طبقے وہاں بھی بات کر رہے ہیں. تو میرا جو بنیادی نقطہ ہے کہ جو اصلاحات ضروری ہیں جس کا سلمان شاہ صاحب نے کہا، اس کے لیے تو ان کی کابینہ پارلیمنٹ ہی تیار نہیں ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ کسی کابینہ کی منظوری لے کے دکھا دیں کہ ان کا جو منشور تھا عدل کی مبنی ٹیکس پالیسی، ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس، کالے دھن کو سفید کرنا اور معیشت کو دستاویزی بنانا، یہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر یہ کبھی بھی مجھے شکریہ ادا کرنا ہوگا آپ کا، عابد سلیحی صاحب کا، سلمان شاہ صاحب، فاروق سلیم صاحب جنہوں نے جوائن کیا. آج آپ اکنامکس ہیں جو پاکستان کے، آپ ان کی گفتگو آپ سن رہے تھے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو لے کر، ان اقدامات کو لے کر، ان اسٹریٹجیز کو لے کر، ان دا شارٹ ٹرم، ان دا میڈیم ٹرم، ان دا لانگ ٹرم. فار فیڈ بیک فیس بک، ای میل اور ٹویٹر آپ کا فیڈ بیک موصول ہوتا ہے. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.